अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना सैयद मोहम्मद खालिद अशरफ, सदर सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया और चेयरमैन वर्ल्ड मशाइख कौंसिल और बहुत सी तंजीमों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और बम्बई का सबसे बड़ा सुन्नियों का इदारा दारुल उलूम मोहम्मदिया है। मेरे वालिद गिरामी हुजूर अशरफुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हामिद अशरफ साहब ने इस मदरसे का क़याम किया था 1968 में। अब तक तकरीबन 50 साल के ऊपर हो चुका है और यहाँ से तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में हम क्या कहेंगे। अल्लाह ताला ख़ुद अपने कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी, प्रैक्टिकल लाइफ तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूने अमल है। यानी इसको अपनाओ, आपकी जो प्रैक्टिकल लाइफ थी उसको अपनाओ। ये अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में। अल्लाह ताला की तरफ से नबी फरमाते हैं, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिजसदिका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिअैनिका अलैका हक़्क़ा फ़ातू कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर दुनिया में अमन और शांति चाहते हो तो हर एक का हक़ अदा कर दो। दुनिया में जो भी लड़ाई होती है, हक़ जब मारा जाता है तो लड़ाई होती है। अगर हम आपका हक़ अदा कर दो तो आप कभी नहीं हमारे से आप खिलाफ हो जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेरा हक़ है तो मेरा हक़ अदा कर दो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी बीवियों का हक़ है, तुम अपनी बीवियों का हक़ अदा कर दो। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारी आँखों का हक़ है, तुम अपनी आँखों का हक़ अदा करो। तुम्हारे जिस्म का हक़ है, उसको भी हक़ अदा करो। तो आपने फरमाया कि अगर फिर फरमाते हैं फ़ातु कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, तो बेहतर यह है कि एक दूसरे का हक़ अदा कर दो, हम पूरी दुनिया में अमन और शांति छा जाएगी। और आज का दिन हम इसीलिए मनाते हैं कि अल्लाह के रसूल को पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगंबर बनाकर भेजा गया है। आप पूरी आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, सिवाय सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। इसलिए कि अल्लाह अभी मौलाना ने फरमाया क्या है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाया है ना। तो सारा आलम सब उसमें आ गए, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आ गए, चरिंद परिंद हजर शजर ज़मीन आसमान सब आ गए। तो अल्लाह के महबूब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगंबर हैं, वो सिर्फ हमारे नहीं पूरे आलम के पैगंबर हैं। वो पूरे आलम के लिए रसूल है वो। तो उनकी जो बातें हैं, उन्होंने नबूवत से, ऐलान नबूवत से पहले अपना कैरेक्टर लोगों के सामने रखा। 40 साल ज़िंदगी लोगों को सामने रख दिया, देखो मैं कैसा हूँ, मैं आपस में कैसा हूँ, मैं मामलात में कैसा हूँ, मेरे शादी ब्याह मैंने किया तो कैसा मैंने अपनी बीवी को रखा, अपने बच्चों के साथ कैसा मैंने सलूक किया, आवाम के साथ मैंने कैसे सलूक किया, मैं कैसा चला, मैंने कैसे मदद की, अपने पड़ोसी का हक़ अदा मैंने ऐसे अदा किया है। और इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे पड़ोसियों का भी हक़ है, तुम्हारे मुलाकातियों का भी हक़ है। तो अब पड़ोसी कोई भी हो, यहाँ मुतलक़न ये नहीं कहा गया कि साहब आपका पड़ोसी अगर से मुसलमान है तो उसको आपका पड़ोसी नहीं। कोई भी पड़ोसी आपका है, उसके ऊपर आपकी जिम्मेदारी है कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। मैं कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में एक ही सूत्री कार्यक्रम चला दिया जाए कि आदमी अपने पड़ोस का ख्याल रख ले, पूरी दुनिया में अमन शांति आ जाएगी। जी वो जो जगह जो कानून है, कानून अपनी जगह है। और हम लोग हमेशा ये कहते हैं कानून का पालन करो, इसलिए कि कानून सिर्फ हमारे लिए नहीं, सबके लिए है। तो सबके लिए उसके लिए उसमें आराम होगा सबको। अगर कानून का आप वो खिलाफ जाओगे तो सबको नुकसान है। भाई हमारी पुलिस जो है वो हमारे लिए है ना भाई। हमारी ये जितने भी इंतज़ामिया है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम आदमी हैं जो हैं, साफ़ सफाई का ख्याल हमें रखना होगा ना भाई। हमारे लिए सारे कानून बने हैं और हमने ही बनाए हैं कानून, ठीक है।
تو ہم کو سب سے زیادہ جو کہتا ہے اس کو پالن سب سے زیادہ کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی نے اپنے اوپر سب سے پہلے لاگو کیا تمام قانون کو, اپنے اوپر سارے قانون کو اپنے اوپر سب سے پہلے لاگو کیا. یہ نہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کرو, آپ نے خود نہیں کیا, سب سے پہلے آپ نے کیا, پھر لوگوں سے کہا کہ اب تم کرو. اور ہوتا یہی ہے, اگر کوئی بات کہنی ہے نا تو پہلے اپنے آپ کو لوگوں کو پہچنواؤ. جب تمہیں لوگ ماننے لگیں گے نا تو تمہاری بات کو بھی مان جائیں گے. میسج کیا رہے گا؟ میسج کیا رہے گا آپ کا؟ میرا میسج یہ ہے سب کو, کیونکہ ہمارا ہندوستان بھی امن کا ملک ہے اور ہم یہاں بھائی چارہ کے ساتھ رہیں, ہم ایک دوسرے کا ہیلپ کریں, اپنے اپنے تہوار اپنے اپنے موقع پہ اپنے اپنے طریقے سے منائیں, لیکن ایک دوسرے کا خیال رکھیں. سب سے بڑی ہے انسانیت. اگر ہم انسان نہیں بن سکے تو کچھ بھی نہیں ہوئے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں, خود بخود سارے حالات سدھر جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید محمد منہاج الدین, میں خادم حافظ و قاری مولانا سید محمد منہاج الدین آپ کے بیچ آیا ہوں. الحمدللہ یہ بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ حضرت سید صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں, اور الحمدللہ ان کی قیادت میں ہم سب جلوس محمدی نکال رہے ہیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم تمام کے تمام پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور ان کے امتی ہونے پر ہمیں فخر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ اللہ کریم نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا, قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو اس پر خوشیاں مناؤ. اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم اللہ کے بندے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں جو عظیم نعمت عطا فرمائی, اس عظیم نعمت کی خوشی میں یہ جلوس نکال رہے ہیں, اور جلوس نکال کر کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت کا ہم چرچا کریں کہ ہم بندوں پر حق ہے. ہم امتی ہونے کے ناطے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق, ہمارے اوپر جتنے بھی ساری حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیوں تشریف لائیں. اس تشریف آوری کو دنیا کے سامنے ہم بتائیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, اور ان کی رحمت سارے اللہ کے بندوں پر پڑ رہی ہے. اور جب سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے اور قیامت تک سب کو رحمت ملتی رہے گی. قرآن نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو اللہ کی طرف سے جو رحمت ہمیں ملی اور اللہ کی طرف سے جو نعمت ہمیں ملی, ہم جلوس کی شکل میں نکال کر کے لوگوں کو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس عظیم نعمت کے شکریہ میں ہم جلوس نکال رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جلوس محمدی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اور حضرت سید خالد اشرفی الجیلانی قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی زیر قیادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو 1500 سال پورے ہو چکے ہیں, اور اس موقع پر یہاں پر ہمارا شاندار جلوس یہاں پر نکالا گیا ہے. ہمارے عشورہ جوگیشوری اندھیری ایسٹ جوگیشوری ایسٹ اور اطراف کے تمام لوگوں کی طرف سے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ایسے موقع پر لوگوں نے ایک جٹ ہو کر ایک طاقت دکھائی ہے. اس کے لیے میں سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میرا نام عتیق خان گبر, جوگیسی سوشل فاؤنڈیشن پریزیڈنٹ. ہمارے یہ ہارون بھائی ادھر کے ایم ایل اے ہے, اور یہ آئے ادھر ہمیں بہت اچھا لگا. اور یہ سب جگہ جاتے ہیں, کوئی جاتی اور بھید بھاؤ نہیں رکھتے. اور یہ جلوس جو نکل رہا ہے بہت اچھا نکل رہا ہے. کوآپریٹ کر کے پولیس, ادھر کی پولیس بھی بہت کوآپریٹ کری اور پرمیشن وغیرہ کے ساتھ دیے تاکہ لوگوں کو ادھر کچھ پرابلم نہیں ہو. اور یہ میرا 20 سے 25 سال ہو گیا ہے. میرے بھائی کرتے تھے, ابھی میرے کو 20 سال ہو گیا. یہ پروگرام کر کے ادھر ہی اسٹیج لگتا ہے ہمارا. اور ابھی ہارون بھائی بھی ابھی 5 سال ہارون بھائی بھی ادھر آئیں گے. سب سے پہلے میں سبھی مسلم بھائیوں کو
اور بہنوں کو اور سبھی کو عید میلاد النبی کی پرخلاص مبارکباد میں دینا چاہتی ہوں کہ 1500 سال پورے ہو گئے ہیں نبی کو آئے ہوئے اس جہاں میں، تو میں سبھی کو اس کی مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ جی جیسے ہر سال سے 10 سال سے زیادہ کا سمے ہو چکا ہے، ہم ہر سال اسی جگہ پر یہ اسٹیج لگاتے ہیں، یہاں پر کولڈ ڈرنکس اسنیکس ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں، پانی ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اور جتنے جلوس یہاں جاتے ہیں ان کو ایک اپریسیشن، ایک مومنٹو دیا جاتا ہے، ایک ٹرافی دی جاتی ہے۔ بالکل، میرے جوگیشوری اور اندری کے سبھی مسلم بھائیوں کو میں تہ دل سے عید کی شبھ کامنا دیتا ہوں، اور عید کے پرو پر آج یہ بھویہ پیغمبر صاحب جی کے ان کو سلامی دینے کے لیے، ان کا مطلب ان کے بارے میں پورے سماج تک پہنچنے کے لیے جو آج بھویہ جیسا جلوس نکلا ہے، اس میں سبھی شامل میرے بھائیوں کو میں ڈھیر ساری شبھ کامنائیں دیتا ہوں، اور ایشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ میرے دیش کا ہر ناگرک، ہر بندہ، ہر ماں، ہر بہن، ہر بچہ سکھی، سمادھانی اور سمردھی رہے۔ انتظامات تو پورے کافی اچھی طریقے سے کیا ہے، پولیس بندوبست بہت بڑھیا طریقے سے لگا ہے، ممبئی مہانگر پالیکا کی ینترنا ہے، ایمبولینس کی ینترنا ہے، فائر بریگیڈ کی ینترنا ہے، پرشاسن کے انتظام پورے پریپکو ہے، حالانکہ بھیڑ بہت ہے، اس کے باوجود بھی کافی شانتی سے یہ یاترا نکل رہی ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے عید میلاد النبی کا جلوس جو ہے بہت شاندار طریقے سے، اور جو عوام کی خدمت ہو سکتی تھی ہمارے گروپ کے طرف سے ہم نے بڑی اچھی طریقے سے خدمت کی ہے، اور سارے یعنی ہمارے ساتھی جو بھی ہیں ان کا بہت ساتھ رہا ہے ہمارے ساتھ، بڑی اچھی طرح ساری چیزیں جو ہم سے ہو سکی ہے، جو چیزیں ہم سے ہو سکی ہے بہت اچھی طریقے سے نپٹائے۔ اگلے سال کے لیے بھی اور اچھا کرنے کا ٹرائی کریں گے، اور اچھی طرح سے کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔